اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مسلمان صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ روزے کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ غیر محرم پہ اس نگاہ کو پڑھنے سے ہم اجتناب کریں اور نگاہ کو محفوظ رکھنے کی حتی الامکان پوری کوشش کریں کہ ہماری نگاہ کسی غیر محرم پر نہ پڑے، اور ہر اس چیز پر جس کے دیکھنے سے شریعت نے منع کر رکھا ہے ہماری نظر ایسی کسی چیز پر بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ ویسے بھی مسلمان کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، لہٰذا جب یہ نگاہ کسی حرام چیز پہ پڑتی ہے تو اس کا نقش دل دماغ پہ بیٹھ جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ تو ایک روزے دار کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جب اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلے تو واپسی تک اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے حوالے سے فرمایا کہ ایک مسلمان اپنی زبان کے درست استعمال کی ضمانت دے دے تو میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ زبان کے ذریعے سے رمضان کا روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے، غیبت سے اجتناب کرنا چاہیے، چغل خوری سے اجتناب کرنا چاہیے، فضول اور بیہودہ گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم غلط زبان استعمال کر کے روزے کی چادر کو تار تار کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ جہنم کی آگ کے آگے ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے جب تک روزے دار خود اس میں سوراخ نہ کر دے۔ جب روزے دار خود اس میں سوراخ کر دیتا ہے تو پھر وہ آگ ان سوراخوں سے ہوتی ہوئی روزے دار تک پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اس لیے روزہ جہنم کے آگے ڈھال ہے، جب تک یہ ڈھال محفوظ رہے، مضبوط رہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سوراخ وغیرہ نہ ہو۔ زبان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ کانوں کے ذریعے سے جھوٹی باتیں سننے سے اجتناب کرنا چاہیے، کسی کی غیبت اور چغلی سننے سے اجتناب کرنا چاہیے، فضول اور غیر ضروری گفتگو سننے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان کو ایسے کسی بھی معاملے میں مصروف نہیں رہنا چاہیے جس میں مسلمان کا وقت ضائع ہو۔ عام دنوں کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، رمضان المبارک کا تو ایک ایک سیکنڈ بہت زیادہ قیمتی ہے، ہمیں اس وقت کو قیمتی بنانا چاہیے۔ آنکھ، زبان، کان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ پاؤں سے لے کر سر تک تمام اعضاء کی حفاظت کا اہتمام و انتظام ہونا چاہیے کہ ہمارے جسم کا کوئی عضو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ کسی گناہ اور نافرمانی کے کام میں چل کر ہم اپنے قدموں کو استعمال نہ کریں، کسی نافرمانی کے عمل میں شریک ہو کر ہم اپنے ہاتھوں کو استعمال نہ کریں۔ ہم اپنی سوچ کو، اپنے دماغ کو اور اپنی دماغی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے پروگراموں اور منصوبوں میں صرف کر کے استعمال نہ کریں۔ اس سے رمضان المبارک کے مہینے میں ایک روزے دار کو مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ ان چار آداب کے ساتھ ساتھ پانچواں ادب رمضان المبارک کا یہ ہے کہ ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی استعمال کرنی چاہیے۔ رمضان کا روزہ رکھ کر صبح سے شام تک بھوکا رہ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھے گئے روزے کو شام کے وقت جب حرام ذرائع سے کمائی گئی روزی سے افطار کریں گے تو وہ حرام روزی کا ایک لقمہ ہمارے پورے دن کے روزے کے اجر و ثواب کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر اور پورے سال عمومی طور پر ہمیں حلال اور پاکیزہ روزی حاصل کرنی چاہیے۔
حلال اور پاکیزہ روزی وہ ہے کہ ان ذرائع سے حاصل کی جائے جن ذرائع کو شریعت نے جائز اور حلال قرار دیا ہے۔ جن ذرائع کو شریعت نے حرام اور ناجائز قرار دیا ہے ان ذرائع سے ہم کوئی پیسہ نہ کمائیں کہ اس پیسے سے پھر رمضان کے مہینے میں افطاری کریں، اس طرح ہمارے رمضان کا اجر و ثواب برباد ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہ کے، کانوں کی حفاظت کر کے، آنکھ کی حفاظت کر کے، زبان کی حفاظت کر کے، سارے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہونے سے بچا کر، حلال اور پاکیزہ روزی استعمال کر کے روزہ رکھ کے ہمیں بے فکر اور بے غم نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمارا روزہ اللہ کے دربار میں قبول ہوگا ہی ہوگا۔ ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، کیا معلوم ہمارا روزہ قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تمام احکامات کو شریعت کے مطابق بجا لانے کے بعد بھی توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، کہیں نادانستہ کوئی ایسی خطا نہ ہو گئی ہو جس کی وجہ سے ہماری عبادت کو رد کر دیا جائے، ہمارے روزوں کو رد کر دیا جائے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں افطاری کے وقت جہاں اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا سوال کرنا ہے، جنت کا سوال کرنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال میں رہ جانے والی کمی کوتاہی پر بھی مغفرت اور بخشش مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، کہیں ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہماری عبادت کو رد نہ کر دیا جائے اور ہمارے منہ پہ نہ واپس مار دیا جائے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے اور پھر انسان پورے اہتمام کے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھے، رات کی تراویح کی نماز بھی ادا کرے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز اور دن کا روزہ ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید پر رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں گناہوں سے مراد اگرچہ صغیرہ گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ استغفار شرط ہے جس کا عموماً رمضان میں مسلمان اہتمام کرتے ہیں۔ تو گویا صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔